السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سنا ہے ایک ایسی شخصیت بھی گزری ہے جن کی عدالت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا، جن کا نام سنتے ہی ظلم کا سر جھک جائے اور انصاف کا پرچم بلند ہو جائے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چلیے آج ان کے فیصلوں، ان کے انصاف اور ان کے بے پناہ جذبے کا ذکر کرتے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے مثال ہیں۔ مگر یہ جلال، یہ عدل، یہ شان، یہ سب دراصل اس تربیت کا نتیجہ ہے جو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے جس دل کو چھو لیا وہ ظلمتوں کو مٹا کر خود روشنی بن گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی نور کے فیض یافتہ تھے۔ آپ کے دل میں نبی کریم کی محبت ایسی رچی بسی تھی کہ آپ کے ہر فیصلے، ہر بول، ہر قدم میں حضور کی تعلیمات جھلکتی تھیں۔ تم نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک عام چرواہا جو تپتی ریت پر بکریاں چراتا تھا ایک دن دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا خلیفہ بن جائے گا۔ یہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انسان جن کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، لیکن جن کے نام سے دنیا کے بادشاہ لرز جاتے تھے۔ بچپن انتہائی سختی میں گزرا مگر حوصلہ فولاد جیسا تھا۔ نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی استاد، تیر، تلوار، سواری، سب کچھ خود سیکھا۔ زندگی کی تپش نے ان کے اندر ایک آگ پیدا کی، ایسی آگ جو بعد میں عدل و انصاف کی روشنی بن گئی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب دل ایمان سے روشن ہوا۔ وہی عمر جو اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے، اسلام کے سب سے عظیم محافظ بن گئے۔ قبول اسلام کے بعد ان کی شخصیت بدل گئی، آنکھوں میں نور، باتوں میں وقار اور دل میں اللہ کا خوف۔ یہ وہ عمر تھے جن کے اسلام لانے پر مکے کی گلیوں نے سکھ کا سانس لیا۔ دوستو، دنیا جانتی ہے سکندر اعظم کو، جس نے 10 سال میں 17 لاکھ مربع میل فتح کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 10 برسوں میں 22 لاکھ مربع میل فتح کر لیا، بغیر کسی آرگنائزڈ آرمی، ماڈرن ٹیکنالوجی، بغیر توپوں اور بغیر بارود کے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب روم اور ایران جیسی سپر پاورز مسلمانوں کے نام سے لرزتی تھیں۔ ایک طرف رومیوں کی فوجیں، دوسری طرف ایرانیوں کے لشکر، اور درمیان میں عمر فاروق کی قیادت میں ایمان والے سپاہی۔ نہ ان کے پاس سونا چاندی تھی، نہ جدید اسلحہ، صرف ایمان، نظم و ضبط اور یقین۔ انہوں نے ایسے جرنیل تراشے جو تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب عمر کے زیر حکم تھے۔ اور دوستو سوچئے، عین میدان جنگ میں جب تلواریں ٹکرا رہی تھیں، حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید جیسے عظیم سپہ سالار کو معزول کر دیا، اور پوری فوج میں ایک آواز بھی نہ اٹھی، کیونکہ سب جانتے تھے عمر کا فیصلہ صرف عدل کے لیے ہوتا ہے، انا کے لیے نہیں۔ انہوں نے گورنر بدلے، مال ضبط کیا، ظالم کو سزا دی چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ان کے نزدیک اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں تھا، بلکہ سلطنت کے ہر دروازے پر عدل لکھا ہوا تھا۔ سکندر اعظم نے زمینیں فتح کی مگر نظام نہ دے سکا۔ حضرت عمر فاروق نے زمین بھی بدلی اور زمانہ بھی، اور ایسا نظام دیا جو آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے ہی سن ہجری کا آغاز کیا جس نے وقت کو منظم کر دیا۔ انہوں نے جیل کا تصور دیا، پولیس کا محکمہ بنایا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں اور مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا۔ پہلا عدالتی نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تحفہ ہے۔ آبپاشی، سڑکیں، فوجی چھاونیاں اور معذوروں، بیواؤں اور یتیموں کے وظائف حضرت عمر فاروق کی ہی دین ہیں۔ دنیا میں پہلی بار کسی نے حکمرانوں کے اثاثے ظاہر کروانے کا حکم دیا اور کہا، جس کے پاس اختیار ہے اس کا حساب بھی ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں گشت کرتے، خود اپنی رعایا کی حفاظت کرتے۔ ایک بار مدینے میں ایک قافلہ رکا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات پہرا دیتے رہے۔ جب کسی نے پوچھا
امیر المؤمنین آپ یہ سب خود کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا اگر میری رعایا میں کوئی بھوکا سو گیا تو عمر کل قیامت کے دن جواب دے گا۔ یہ وہ شخص تھے جن کے کرتے پر 14 پیوند تھے، جو کھردرا کپڑا پہنتے اور زمین پر سوتے اور فرماتے قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ جب کسی نے غلاموں پر ظلم کیا تو گرج کر فرمایا مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ اور فرمایا ظالم کو معاف کرنا مظلوم پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ یہی تھا عدل فاروقی جو آج بھی وقت کو چیلنج کرتا ہے، جہاں حکمران زمین پر سوتا تھا اور رعایا سکون سے سوتی تھی۔ دوستوں، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داستان تمہارے دل کو چھو گئی ہو تو ایک سبحان اللہ ضرور لکھنا اور ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانا، تاکہ لوگ جان سکیں کہ طاقت تلوار میں نہیں بلکہ عدل میں چھپی ہوتی ہے۔ اور ہاں، مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل سنا ہے کو لازمی سبسکرائب اور فالو کر لیجئے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز پہنچ سکے آپ تک سب سے پہلے۔ جزاک اللہ۔